بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود شریف نے آپ کو کیا عطا کیا۔ شاید ایک ایسی حقیقت جو آپ کے دل کو چھو جائے۔ اگر میں آج آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں اور آپ سے کہوں کہ جواب اپنے دل سے تلاش کیجئے، تو وہ سوال یہ ہوگا کہ درود شریف نے آپ کو کیا عطا کیا۔ شاید آپ فوراً کوئی جواب نہ دے سکیں، شاید آپ خاموش ہو جائیں، شاید آپ سوچنے لگیں کہ آخر درود شریف نے مجھے دیا ہی کیا ہے، اور شاید یہی خاموشی آپ کو ایک ایسی حقیقت تک لے جائے جسے ہم میں سے بہت سے لوگ محسوس تو کرتے ہیں لیکن الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ کوئی سکون چاہتا ہے، کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتا ہے، اور کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، اور کوئی صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ ہم ہر روز کتنی ہی دعائیں کرتے ہیں، کتنی ہی خواہشیں اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ایک سوال کبھی اپنے آپ سے نہیں کرتے کہ کیا میں نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا درود بھیجا جتنا مجھے بھیجنا چاہیے تھا۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، ہر طرف بے چینی، ہر شخص اپنی فکر میں ہے۔ اس دن انسان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تلاش کرے گا۔ وہ لمحے بھی یاد آئیں گے جب زبان فضول باتوں میں مصروف تھی، اور وہ لمحے بھی جب زبان نے محبت سے کہا تھا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سوچئے ان دونوں لمحوں کی قیمت برابر کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ درود پاک صرف ایک دعا نہیں، یہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل بھی ہے، اور جس عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرمائے اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگوں نے درود شریف کو صرف چند خاص مواقع تک محدود کر دیا۔ جمعہ کا دن آیا تو پڑھ لیا، کسی محفل میں ذکر ہوا تو پڑھ لیا، کوئی خطیب بولا تو درود پاک پڑھ لیا۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے بغیر کسی یاد دہانی کے صرف محبت میں بیٹھ کر درود پاک پڑھا ہو؟ یہی وہ فرق ہے جو عادت اور محبت میں ہوتا ہے۔ عادت انسان کو عمل تک لے جاتی ہے، محبت انسان کو اخلاص تک لے جاتی ہے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، جب آپ اپنے کسی عزیز سے محبت کرتے ہیں تو کیا صرف خاص دنوں میں اسے یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ ہر روز یاد آتا ہے۔ پھر وہ ہستی جس نے ہمیں اللہ پاک کا راستہ دکھایا، جس نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی، جس نے تکلیفیں برداشت کی، کیا وہ ہماری روزانہ کی یاد میں شامل نہیں ہونی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے ہم دنیا میں ایک نیکی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور یہاں صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ پاک کی رحمتوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ پاک کا فضل، یہ اس کی مہربانی ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن افسوس، ہم اس خزانے سے اکثر غافل رہتے ہیں۔ ہم اپنے موبائل پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ہم فضول ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، ہم ایسی گفتگو میں وقت ضائع کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر انہی لمحوں میں ہماری زبان درود شریف سے تر رہتی ہے تو شاید ہماری زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ایک جیسی روحانی احساسات ہوں، ہر انسان کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ درود پاک پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کی فضیلت احادیث میں ثابت ہے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ذرا ایک منظر کا تصور کریں آپ، ایک شخص رات کے پہر جاگتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہو، وہ خاموشی سے بیٹھتا ہے، کوئی لمبی دعا نہیں مانگتا، کوئی بڑی فریاد نہیں کرتا، صرف محبت سے کہتا ہے اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاید اس کے آنسو نکل آئیں، شاید اس کا دل نرم ہو جائے، شاید وہ اپنے رب کے اور قریب محسوس کریں۔ یہ کیفیت
ہر شخص میں ایک جیسی نہیں ہوتی، مگر اللہ پاک کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایمان کی تازگی دینے والے اعمال میں سے ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا ہماری پریشانیاں صرف دنیا کی وجہ سے نہیں، بلکہ بہت مرتبہ اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ پاک کی یاد سے دور کر دیا۔ دل کا سکون دولت سے نہیں ملتا، سکون شہرت سے نہیں ملتا، سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو، اور درود شریف اسی تعلق کو مضبوط کرنے والے مبارک اعمال میں سے ایک ہے۔ کبھی اپنے معاملات میں ایک تبدیلی کر کے دیکھیے۔ صبح اٹھتے ہی درود پاک پڑھ لیجئے، گھر سے نکلتے وقت درود پاک پڑھ لیجئے، سونے سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اگر مستقل مزاجی آ جائے تو یہی چھوٹا عمل انسان کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن سکتا ہے۔ شاید ایک دن آپ بھی اپنے دل سے یہی کہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے نصیب میں کتنی آزمائشیں لکھی تھی، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب میری زبان پر درود پاک آیا تو میرے دل نے اللہ کے قریب ہونے کی خواہش پہلے سے زیادہ محسوس کی۔ یہی وہ حقیقت ہے جو شاید الفاظ سے زیادہ دل محسوس کرتا ہے، اور شاید اسی لیے محبت کرنے والے لوگ درود پاک کو صرف ایک وظیفہ نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے، آخر ایسا کیا ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود دنیا کے ہر کونے میں کروڑوں مسلمان ایک ہی نام محبت سے لیتے ہیں؟ آخر ایسا کیا ہے جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو دل خود بخود ادب سے جھک جاتا ہے؟ اس کی وجہ صرف تاریخ نہیں، صرف عقیدہ نہیں، بلکہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اہل ایمان کے دلوں میں رکھ دی۔ ذرا اپنی زندگی کے چند لمحے یاد کیجئے، کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کسی پریشانی میں تھے، دل بوجھل تھا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے وقت میں آپ نے دعا کی ہوگی، استغفار کیا ہوگا، اور شاید درود شریف بھی پڑھا ہوگا۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ہر بار ایک ہی طرح کا نتیجہ ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مومن کے لیے اللہ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا عبادت، اور عبادت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ کبھی غور کیا، ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں اس کا نام بار بار لیتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کی یادیں سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا سب سے خوبصورت اظہار کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً درود پاک بھیجنا۔ یہ چند الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے محبت، ادب اور عقیدت کا ایک پورا سمندر ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ صبح موبائل ہاتھ میں آ جاتا ہے، خبریں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں جان لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی دن کی شروعات درود پاک سے کی؟ اگر نہیں تو شاید آج ہی سے اس عادت کا آغاز کرنا چاہیے۔ سوچیں، اگر ہر صبح آپ کی زبان پر سب سے پہلے درود پاک ہو تو دن کا آغاز کس قدر خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اگر ہر رات سونے سے پہلے آخری الفاظ درود پاک ہوں تو دل کس قدر مطمئن ہو سکتا ہے۔ صرف الفاظ نہیں، یہ محبت کا تحفہ ہے، یہ ادب کا اظہار ہے اور ایمان کی خوشبو ہے۔ جب انسان بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں ان کی سنت پر عمل کروں، میں سچ بولوں، وعدہ پورا کروں، میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں، اپنے والدین کا احترام کروں اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں، میں کسی کا حق نہ ماروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت نہیں سکھائی، انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، مسکرانا سکھایا، معاف کرنا سکھایا، صبر کرنا سکھایا اور رحم کرنا سکھایا۔ اسی لیے درود شریف صرف ایک ذکر نہیں، یہ ہمیں اس شخصیت کی یاد دلاتا ہے جس کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ درود پاک شاید یہی درود شریف کا ایک خوبصورت اثر بھی ہو کہ انسان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے لگتا ہے، ان کی تعلیمات پر چلنے کی خواہش بڑھنے لگتی ہے، اور شاید وہ یہی لمحہ ہو جہاں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت ہمیشہ مال و دولت نہیں ہوتی،
کبھی کبھی سب سے بڑی دولت ایک ایسا دل ہوتا ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہو، ایسی زبان ہوتی ہے جو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر درود بھیجتی ہو، اور ایک ایسی روح ہوتی ہے جو اللہ پاک کی رضا کی تلاش میں رہتی ہے۔ ذرا سوچے، دنیا میں کتنی چیزیں جمع کرتے ہیں، گھر، گاڑی، زمین، بینک بیلنس، لیکن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں جاتا۔ جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کی نماز، اس کی دعائیں، اس کا صدقہ اور وہ ذکر جو اس نے خلوص کے ساتھ کیا۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کی زبان اللہ پاک کے ذکر اور درود شریف سے آباد رہے۔ کبھی اپنے بزرگوں کو غور سے دیکھیں، ان میں سے بہت سے لوگ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آہستہ آواز میں درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور شاید کسی کو دکھانے کے لیے ایسا نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ ان کے دل کو اس ذکر سے محبت ہو چکی ہے۔ جتنا انسان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے اتنا ہی ان سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو انسان کی زندگی بھی بدلنے لگتی ہے، اس کی زبان نرم ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے یاد رہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں صرف درود پاک پڑھنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی سنت، ان کے اخلاق اور ان کی تعلیمات کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ شاید یہی سوچ انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہو۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت کو جانتا ہے۔ اگر آج آپ سچے دل سے یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنی زبان کو درود شریف سے آباد رکھوں گا تو یہ بھی ایک خوبصورت آغاز ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ آپ درود پاک نہ پڑھیں۔ درود پاک کی کثرت کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ لوگوں کو درود پاک کی دعوت دیں، اور جتنا بھی ہو محبت اور اخلاص اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اپنی زبان کو فضول باتوں سے زیادہ اللہ پاک کے ذکر اور درود شریف سے آباد رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان اور اخلاص سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم